أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت لندن وقت کے مطابق رات کے 1 بج رہے ہیں اور 27 تاریخ شروع ہو چکی ہے. اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں 26 اور 27 کی درمیانی شب. مئی اور 27 26 مئی اور 27 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی ہولناک، بے رحمانہ، شفاقانہ دنوں کے طور پر، یعنی 26 اور 27 ہولناک شفاقانہ دنوں کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. میں نئی نسل کو، خصوصاً یوتھ کو، گرلز اینڈ بوائز جن کی عمریں ابھی 18 سے 25 سال، 26 سال، 27 سال کی ہوئی ہیں، ان کے علم میں 26 مئی اور 27 مئی کی، جسے میں نے شفاقانہ بربریت، ظلم و جبر کی دنوں سے تعبیر کیا ہے، اور یہ واقعات 26 یہ سانحہ 26 اور 27 مئی کو حیدرآباد کے پکے قلعے میں قیامت صغریٰ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 1990 میں برپا کی گئی. ہوا یوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پکے قلعے میں دہشت گرد MQM کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، لہذا ان کے لیے یہاں ایک آپریشن کیا جائے گا. اس کے لیے مشاق نشانے باز جیلوں سے ڈاکو نکالے گئے اور GSM کے جو قادر مقصی، جانو آرانی وغیرہ کے گروپ کے ڈاکو تھے، ان لوگوں کو سربراہ بنایا گیا. چاروں طرف سے 26 مئی کو چاروں پکے قلعہ جو ہے اس کو
کو چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا گیا، اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اور بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، اور مسلح حالت میں اور نشے میں دھوت پولیس کی وردی میں ملبوس پولیس والوں کے ساتھ ڈاکو، مشاق، نشانے باز بھی تھے، جس میں ISI کے لوگ بھی شامل تھے، جو ISI کے باقاعدہ پیرول پر مشاق نشانے باز ہیں، جیسا کہ ابھی کراچی میں 22 تاریخ کو جون کو 22 معروف ممتاز نعت خواں اور صوفی بین الاقوامی شہرت کے حامل امجد صابری قوال کو دن دہاڑے جس طرح مشاق نشانے بازوں نے، جو ISI کے بے رول پر ہے، 22 جون 2016 دن دہاڑے امجد علی صابری کو قتل کیا گیا، گولیاں مار کر، اور اتنی گولیاں ماری کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہ دوبارہ زندہ بھی ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے مشاق نشانے باز داخل کرائے گئے، گھر گھر تلاشیاں ہوئیں، ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی، گھروں میں لوٹ مار، زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں۔ جب حیدرآباد کی مائیں بہنیں، بوڑھی بوڑھی خواتین، بزرگ خواتین قرآن مجید اپنے سینوں پہ لگائے، ہاتھوں میں اٹھائے، سروں پہ رکھ کر پولیس والوں سے فریاد کرنے لگیں کہ آپ خدا را گولیاں چلانا بند کر دیں، بے گناہ لوگوں کو نہ ماریں، آپ نے تلاشی بھی لے لی، سب کچھ کر لیا، اب آپ گولیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ لیکن شفاق پولیس والے رحم کس طرح کھا سکتے تھے، اور انہوں نے خواتین جو قرآن مجید اٹھائے ہوئے تھیں ان پر گولیاں برسائیں، ہاتھوں میں قرآن شریف کی دعائیاں دیتی ہوئی لوگوں نے واسطے دیے قرآن مجید کے، کہ خدا کے واسطے، خواتین نے واسطے دیے کہ اے فائرنگ کرنے والے پولیس والوں، نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، لیکن بے رحم، ظالم، شفاق، باربیرک پولیس والوں نے قرآن مجید کا احترام نہیں کیا، اور قرآن مجید تک کو تاک
کی گولیاں ماری کہ قرآن مجید کو شہید کر کے وہ گولی کسی کی ماں کے سر پہ لگی تو کسی کے سینے پہ لگی. اس طرح بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں شہید ہو گئیں. پھر ان کے جنازوں کو لے جانا اس کی ممانعت کی گئی. تو جو جس طرح بھی لوگوں کو جتنے لوگ دائیں بائیں کسی جگہ سے بھی نکال سکتے تھے وہ لاشیں نکال کر کچھ قبرستانوں میں لے گئے، لیکن وہ راستے بھی جب بند ہو گئے کر دیے گئے تو باقی ماندہ جو شہید ہوئی تھی خواتین اور بزرگ نوجوان، ان کی قبریں آج بھی حیدرآباد کے پکے قلعے میں موجود ہیں. اس پر تحقیقاتی کمیشن حسب روایت بنا حمد الرحمان کمیشن کی طرح، جس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں 250 سے زائد افراد کو آدھے گھنٹے کے اندر شہید کر دیا گیا، مہاجروں کو. اس پہ بھی کمیشن بنا، لیکن تحقیقات ہونے کے بجائے ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ قادر مکسی سمیت تمام لوگوں کو اس قتل عام سے بری کر دیا گیا، کیونکہ قادر مکسی جو ہے وہ مستند ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کے حوالی سب ISI کے ہیں. جیسے کہ کمالو گروپ میں کوئی شامل ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح قادر مکسی کے سینکڑوں ہزاروں خون معاف کیے جا چکے ہیں. اس واقعے کا ذکر نہ اخبار میں آتا ہے نہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے. سانہ حیدرآباد کا اور MQM کو بدنام کرنے کے لیے 12 مئی کا رونا اس طرح رویا جاتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں. حالانکہ اس دن سب سے زیادہ MQM کے کارکنان شہید ہوئے تھے. جیسا کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو، مہاجروں کو آج بھی مارا جا رہا ہے. ابھی 3 دن پہلے فرقان ملک کی ساتھی ہیں ہمارے، ان کی سربریدہ لاش جن کی پٹیشن ہائی کورٹ میں داخل کی گئی، لیکن ان کی لاش تو مل گئی، پر پٹیشن جو داخل کی تھی ہائی کورٹ میں ان کے والدین نے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. 18 مئی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، 15 مئی کو پٹیشن داخل کی گئی تھی اور 24-25 تاریخ کو ان کی لاش میمن گوٹ سے ملی. مہاجروں کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ برا سلوک کیا، نہ صرف برا بلکہ باربیرزم کیا جا رہا ہے.
کیلسلی ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے، کیلسلی ان کی کلنگ کی جا رہی ہے، لیکن پورا پاکستان خاموش ہے۔ اس کے لیے بزرگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان آپ بنا رہے ہیں، وہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ صحیح کہا تھا بزرگوں نے۔ ایسا پاکستان جس میں مہاجروں کے قتل عام پر کوئی بھی نہ بولے، تو ایسے پاکستان کو کیا زندہ باد کہا جا سکتا ہے؟ جہاں بغیر مقدمہ چلائے نوجوانوں کو کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے جسموں کو ڈرل مشینوں سے ڈرل کیا جائے، ان کے نازک حصوں کو کاٹا جائے، اور بہت دردناک تفصیل ہے۔ میں پکے قلعے میں شہید ہونے والے اور ہونے والی جتنی مائیں بہنیں بھائی بزرگ ہوئے ہیں، ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اپنی جانب سے اور پوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور شہدائے سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد کے تمام شہیدوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ حکومت کوئی بھی بدلہ اس قتل عام کا نہیں لے گی۔ مہاجروں پر جتنے مسلح یلغارے حملے کیے گئے ہیں، اس کا آج تک کوئی حساب نہیں ہوا۔ یہ حساب اللہ لے گا، یا پھر آپ مہاجروں، بہنیں، بزرگ، جوان اگر حوصلہ اور ہمت پکڑ لے، موت کا ایک دن معین ہے، اور آپ اپنے لیے نہیں اپنی جان دے کر آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ جہاں جہاں آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے مدد حاصل کیجیے، زور زبردستی سے نہیں۔ میں اپنے پیغام کے ذریعے اوورسیز کے یونٹ کے ساتھیوں سے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، جو انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو خاموشی سے مدد کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور جو بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں ہوش کے اللہ ناخون دے۔ ان کو جو مقام بھی ملا، جو نام بھی ملا، وہ سب ایم کیو ایم کے صدقے سے ملا۔ سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد میں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو خود آ کر شہداء کے مزارات پر فاتحہ خوانی کرتا، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو اگر آپ اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں، یہ نہیں کہ ہم نے تیار کر لیا، اس طرح نہیں۔ دشمن بہت طاقتور ہے، دشمن مسلح ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، اور نہتے لوگوں کو مارنے کا فوج کو پاکستانی بہت اچھی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن جب سامنے سے گولی چلتی ہے تو اس فوج نے جب جہاں جہاں لڑائی لڑی، ہاں 48 کی ہو، ہاں 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، 84 کی جنگ ہو، 1990 کی جنگ ہو، کارگل سیاچین کی جنگ ہو، ہر جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اپنی لاشیں ساتھیوں کی چھوڑ کر بھاگے ہیں یہ پاکستان کے فوجی. یہ دادا گیری اپنے ملک میں دکھاتے ہیں، سیاستدانوں پہ دکھاتے ہیں، اور سارے سیاستدان بدقسمتی سے ان کی طاقت کے آگے اسیر بنے ہوئے ہیں. 20 کروڑ مہاجروں کو فوج نے غلام بنا رکھا ہے، پاکستانی فوج نے غلام بنا رکھا ہے. اگر آپ کو مہاجروں کی باعزت زندگی چاہیے تو اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا اگر آپ اپنی مدد خود کرنا نہیں چاہیں گے. اگر آپ اپنی مدد کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرے گا. آئیے ہم شہداء سانحہ پکا قلعہ کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے سانحہ پکا قلعہ کے شہیدوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. ان کے لواحقین کو، معصوموں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آئیے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان ذا وعد من رجالكم ولكن رسول ولا من أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة تسليما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا اللہ جو تیرا کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں پہنچ کر تمام انبیاء اکرام پیغمبران اسلام کو پہنچ کر تمام شہداء اسلام، شہداء احد، شہداء بدر کی ارواح کو پہنچ کر اس کا ثواب تمام جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ان میں جو شہید ہوئے ان کی روحوں کو پہنچ کر درجہ بدرجہ اس کا ثواب پاک پروردگار عالم اہل بیت پنجتن پاک مولا علی کی روح کو پہنچے، اس کا ثواب معصومین کربلا کو پہنچے، پنجتن پاک کو پہنچے، شہداء کربلا کو پہنچے، معصومین کربلا کو پہنچے، اسیران کربلا کو پہنچے۔ اہل بیت کو اس کا ثواب پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اس کا ثواب پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچ کر اس کا ثواب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچ کر داتا دربار بابا گنج شکر فرید گنج ان کی روح کو پہنچ کر تمام بزرگان دین کی ارواح کو لال شہباز قلندر غازی بابا کلفٹن والے ان کی روح کو پہنچے، اس کا ثواب تمام تیرے نیک بندوں کو پہنچ کر ایم کے تمام شہداء کی ارواح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہنچ کر خصوصاً اس کا ثواب سامنے پکا قلعہ حیدرآباد 25 مئی 26 مئی 1990 کو جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا ان کی روح کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند کر، ان کی مغفرت فرما۔
تمام کے لواقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ابھی حال ہی میں جو ہمارے ذاتی شہید ہوئے وقار ملک اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تمام ان کے شہداؤں کو اللہ ان پر اپنا رحمت نہ کرم بہتری برکت رحمت نازل فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے نہ کردہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے علم مسائلن ان کے تمام جو جانے انجانے میں گناہ سنگردی اللہ نے معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ پاکستان کی فوج، رینجر، ISI اور تو جانتا ہے CDC والے، پولیس والے، حکومت والے مہاجروں کے قتل عام کروا رہے ہیں اور اس پر بہت کچھ ہے۔ اے اللہ اے اللہ ان پر بھی اب آگے لشکر ہاتھیوں والے جو تھے ان پہ ابابیلوں نے کنکریوں برسا کر انہیں بھوسا بنا کے اڑا دیا تھا۔ اسی طرح پاکستانی فوج، ISI، CDC، پولیس اور تمام حکمرانوں کو ان پر ابابیل بھیج، ان پر اپنا عذاب بھیج، انہیں تباہ برباد کر دے، انہیں تباہ برباد کر دے۔ مہاجروں کو اے اللہ آزادی نصیب فرما، مہاجروں کو جبر سے، ظلم سے آزادی نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے، جابروں کے جبر سے آزادی نصیب فرما، آزادی نصیب فرما۔ جو ثابت قدم ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، جو جیلوں میں اسیر ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست کر۔ اے اللہ اے اللہ جو ظالم اسیران پہ تشدد کر رہے ہیں اللہ اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے، تباہ برباد کر دے ان ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله۔